إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عز من قائل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلى آخر الآيات والأحاديث. برادران اسلام، دینی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب و بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہماری اور آپ کی یہ زندگی جسے ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے، ایک مدت ہے جو ادھار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ زندگی مختصر ہے، محدود ہے، ناپائیدار ہے، دائمی نہیں ہے، ابدی نہیں. اس دنیا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے مقصد بنا لیا جائے، بلکہ دنیا اس لیے ہے، یہ دنیا کی زندگی اس لیے ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. یہ صبح و شام، یہ لیل و نہار کی گردش، یہ گھنٹے منٹ سیکنڈ جو گزر رہے ہیں، یہ دراصل ہماری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے جو گزر رہا ہے. ایک شام گزرتی ہے تو ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، دوسری شام گزرتی ہے ایک دن اور کم ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہ زندگی گزر رہی ہے. آج 21ویں سال جسے کہا جاتا ہے، جبکہ یہ 21ویں سال حقیقت میں نہیں ہے، یہ دراصل رومی سال ہے، یونانی سال ہے، جسے بعد میں عیسائیوں نے اپنے طریقے سے اسے ڈھال کر کے عیسائی سال بنا لیا. لیکن بہرحال جسے عیسائی سال کہا جاتا ہے، یہ جنوری فروری کا جو سال ہے، 12 مہینے، آج اس کا نئے سال کا 2021 کا پہلا دن ہے. 1 تاریخ ہے اور کل 2020 کا آخری دن گزرا ہے. اس طور پر پچھلی شب رات کے 12 بجے سے یہ دن تبدیل ہو گیا. اس سے پہلے کا جو لمحہ تھا وہ 2020 کا تھا، اور 12 بجے کے بعد جو پہلا سیکنڈ لگا وہ عیسائی دنیا کے مطابق میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، 2021 کا پہلا دن تھا، اور وہاں سے اس کی شروعات ہو گئی. یہ سال جا رہے ہیں، نئے سال آ رہے ہیں، مہینوں سے مل کر سال بنتا ہے، اور سالوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو ہماری اور آپ کی زندگی بن جاتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سال گزر گیا اس کی جانے پر افسوس کر لیا جائے. مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ آنے والا سال آ گیا اس کے لیے اس کی آمد پر جشن منا لیا جائے، خوشی منا لی جائے، یا بچوں کی پیدائش کی مناسبت پر، آنے جانے کی مناسبت پر ہم خوشی منا لیں کہ ہمارا بچہ پچھلے سال ایک اتنے سال کا تھا اور اب اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، 1 سال اضافہ ہو گیا ہے، 1 سال اس میں بڑھوتری ہو گئی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ تو زندگی کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا نظام ایسے ہی بنایا ہے. استخلاف کا نظام ہے. ایک نسل آئے گی، دوسری نسل، پہلی نسل چلی جائے گی، نسلیں آتی جاتی رہیں گی، قومیں آتی جاتی رہیں گی، دنیا کے اندر افراد پیدا ہوتے رہیں گے اور موت کے گھاٹ اترتے رہیں گے. دراصل مقصد جو ہے اس صبح و شام کے جانے آنے سے وہ یہ ہے کہ ہم سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور یہ سوچیں کہ یہ صبح و شام کا آنا جانا ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. 1 سال گزر گیا، اس سے ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، ہم نے کیا فائدہ حاصل کیا، کیا نقصان حاصل کیا، آنے والے سال کے لیے ہم نے کیا منصوبہ بنایا، ہم نے کیا پلان کیا، ہم نے کیا زندگی کے لیے ترتیب دیا، کیا نظام بنایا ہم نے. دراصل اس کی تخطیط کرنا، اس کی پلاننگ کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ یہ تو عام سی بات ہے. آدم علیہ السلام سے انسانیت کی شروعات ہوئی اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. آدمی انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ابھی پچھلے چند مہینوں سے جو کورونا کے حالات گزرے ہیں اور کووڈ کا مرض پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، میرے بھائیوں، نہ جانے کتنے اعزاء
اقارب، دوست، احباب، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، نہ جانے کتنے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن کیا یہ دنیا سے چلے جانا یہ بڑا مسئلہ ہے؟ کیا یہ مصیبت ہے ہمارے لیے؟ میرے بھائیوں، بلا شبہ یہ مصیبت ہمارے لیے ہے، لیکن مرنے والے کے لیے مصیبت نہیں ہے. مرنے والا اگر ایمان کی حالت میں مرا ہے، مرنے والا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اور اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، تو یہ اس کے لیے مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا مصیبت تھی اس کے لیے، یہ دنیا قید خانہ تھی اس کے لیے. اب اس قید سے آزاد ہو گیا ہے اور آخرت کی وسعتوں میں چلا گیا ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان کے مطابق، اپنے عمل صالح کے مطابق، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر ہوگا اور آخرت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہوگا. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں اور ہم 2021 میں قدم رکھ چکے ہیں. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا جو نظام ہے، زندگی کا جو سبق ہے وہ ہم حاصل کریں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مختصر وقت میں مجھے کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سب سے پہلے جو باتیں عرض کرنا چاہوں گا میں، ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے اللہ کے کلام کی چند آیات کی روشنی میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں چند باتیں جو عرض کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے، ہماری اور آپ کو پیدا کرنے، اس کے بعد ہمیں اور آپ کو موت کے گھاٹ اتار دینے اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی جو ہوگی باس بعد الموت، اس کا پورا مقصد واضح کر دیا ہے. پیدا ہونے کا، مرنے کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ پیش کر دیا ہے. ہمیں سبق لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس نے زندگی پائی ہے اسے موت کے گھاٹ اترنا ہے، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے. یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کوئی نہیں بچے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. میرے بھائیو، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، سب کے سب روئے زمین پر جو ہے فنا ہو جائیں گے. رب ذوالجلال کی ذات گرامی ہے جو تنہا باقی رہنے والی ذات ہے. والجن والانس یموتون، جنات مر جائیں گے، انسان مر جائیں گے، رب ذوالجلال کی ذات گرامی تنہا باقی رہے گی. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو موت سے پہلے زندگی ہے، زندگی سے پہلے عدم تھا، عدم کے بعد وجود ہوا اور وجود کے بعد اب پھر موت ہونی ہے. سب کو مرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے معاملہ کیا ہے آگے کا وہ سمجھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اور تم قیامت کے دن، یعنی گویا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، حساب و کتاب لیا جائے گا، سوال کے جوابات دینے ہوں گے. جب تک سوالات کے صحیح جواب دے کر کے اپنے آپ کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سوال سے چھٹکارا نہیں حاصل کر لیں گے، ہم اللہ کے سامنے سے ٹل نہیں سکیں گے، ہمارے قدم نہیں ہٹ سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. ہر ایک کو توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اب خلاصہ زندگی کا، مرنے کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، یہ ہے نچوڑ، یہ ہے خلاصہ، یہ ہے رزلٹ. اللہ فرماتا ہے جسے جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دیا گیا، جہنم کی آگ سے نجات دے دیا گیا، بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے اصل کامیابی. نہ دنیا ہے، نہ دولت ہے، نہ زندگی ہے، نہ اسباب ہے، نہ اولاد ہے، نہ میرے بھائیوں مال ہے، نہ منصب ہے. زندگی کی جو بھی اسباب، یہ جو اسباب ہیں، جو آسائش کی چیزیں ہیں، یہ کتنا بھی کم ہو، کتنا بھی زیادہ ہو، کسی نے فاقہ کر کی زندگی گزارا ہو اور کسی نے دولت کی ریل پیل میں زندگی گزارا ہو، زندگی کیسے بھی گزری ہوئی ہو، اسے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ تو وقتی زندگی ہے. اللہ نے فرمایا متاع الحیات الدنیا، یہ دنیوی زندگی میں جینے بسنے کے لیے تھوڑا سا سامان ہے کہ ہم جئیں گے تو ہمیں کھانا بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے، رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے بیوی بچے اور اولاد بھی چاہیے. یہ تو سامان ہے زندگی کا. اللہ تعالیٰ نے نچوڑ کیا بیان فرمایا؟ اللہ نے فرمایا متاع الغرور،
یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، آیت کریمہ مکمل کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جسے جہنم سے چھٹکارا دے دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقت میں وہی کامیاب ہو گیا۔ کامیابی اصل یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی مل جائے، کامیابی اصل یہ ہے کہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے۔ دنیاوی زندگی کم زیادہ کیسے بھی گزر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اللہ فرماتا ہے الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اس میں دل نہ لگاؤ، اس میں دل نہ لگاؤ، اتنا ہی زندگی کے اسباب ڈھونڈو اور تلاش کرو جتنے میں ہماری اور آپ کی زندگی اعتدال کے ساتھ گزر جائے، وہ بھی حلال کی زندگی گزاریں۔ حلال میں بھی اتنا زیادہ اپنا وقت نہ لگائیں، اتنا زیادہ اس کے پیچھے نہ بھاگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض و واجبات میں کوتاہی ہونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو فراموش کر دیں، ہم غفلت کی شکار ہو جائیں۔ اتنا میں حلال میں بھی زندگی نہیں گزارنا ہے بلکہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے صاف فرما دیا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے سب کو، اور یہ بھی ساتھ میں بیان فرما دیا کہ کوئی اور مقصد ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے آگے والی آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں، میں روزی نہیں چاہتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا روزی دینے والا ہے اور بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت زیادہ قوت والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، زندگی کا سبق یہی ہے کہ زندگی سے آخرت کی تیاری کریں، اس زندگی سے آخرت کو بنائیں۔ زندگی مقصد نہیں ہے، زندگی ہدف نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ دنیاوی زندگی ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے جہاں سے ایک مسافر چلتا ہے اور چل کر کے اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاءنی جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا، مجھ سے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیش ما شئت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جتنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے اتنی زندگی آپ جی لیجئے، جتنی زندگی مل رہی ہے اتنا جی لیجئے، فإنک میت، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ آپ کی موت آنی ہے۔ زندگی جتنی ملی ہے غنیمت سمجھ لیجئے اسے، ورنہ موت تو آنی ہے آپ کو۔ اور کیا فرمایا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور جس سے محبت تمہیں کرنا ہے، تمہارے اعزا ہیں، اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، اہل ایمان ہیں، محبت کر لیجئے ان سے، ان محبوبوں سے بھی ایک دن تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے گا، موت جدا کر دے گی اور تم اسے الگ تھلگ ہو جاؤ گے۔ اور کیا فرمایا؟ اور فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل نے مجھے سمجھا دیا وَعَمَلْ مَا شِئْتَ، عمل کر لیجئے جو بھی عمل آپ کو کرنا ہے، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، کیونکہ آپ کو آپ کے عمل کا قیامت کے دن بدلہ ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سبق ہے کہ زندگی جتنا ملی ہے ہمیں یہ غنیمت ہے ہمارے لیے، ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اس سے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ میرے سامنے، آپ کے سامنے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہے، آپ کی سیرت بھی ہے۔ یا آپ نے زندگی میں کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کتنا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے، مجھے دنیا سے کتنا لینا دینا ہے، مجھے دنیا سے کیا حاصل کرنا ہے۔ ما انا الا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا معاملہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر ہو جو راستہ طے کر رہا ہو، منزل کی طرف چل رہا ہو، اپنے گھر تک جانے کے لیے کوئی راستہ اختیار کر لیا ہو اور اس کے بعد راستہ چلتے چلتے دھوپ کی شدت سے تھک گیا ہو، پسینے میں شرابور ہو گیا ہو، بھوک کی پیاس کی حاجت ہو گئی ہو، اس ماحول میں تھوڑی دیر کے لیے کسی سائے کے نیچے آرام کر لے، ایک درخت کا سایہ اسے ملے اور اس کے نیچے وہ آرام کر لے، آرام کرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر اٹھے اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے، سائے کو چھوڑ دے کیونکہ وہ سایہ ٹارگٹ نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے آرام جو ملا ہے وہ مقصد نہیں تھا، وہ غرض و غایت نہیں تھی۔ ایسے ہی مثال ہے دنیا کی میرے سامنے، اللہ کے نبی نے سبق دے دیا، یہ دنیا اس مسافر کے تھوڑے سے سائے کے برابر ہے، تھوڑے سے آرام
आराम के बराबर है। जो रास्ता चलते चलते धूप की शिद्दत में आराम करने के लिए वो लेट जाता है, बैठ जाता है, आराम कर लेता है, सवारी को भी किनारे खड़ा कर देता है ताकि सवारी को भी राहत मिल जाए। मेरे भाइयों, सवार भी थक चुका है, सवारी भी थक चुकी है, इसलिए थोड़ा सा आराम जो करता है वही मिसाल इस दुनियावी जिंदगी की है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज हमारी और आपकी जिंदगियों के अंदर बहुत सारे इर्तिबातात हैं, बहुत सारे इर्तिबातात हैं। हमारे अइज़ा हैं, अकारिब हैं, माल है, दौलत है, रोजी है, कारोबार है, बिजनेस है, व्यापार, सब कुछ जुड़ा हुआ है। मैं आपके सामने सही मुस्लिम की और मुस्नद अहमद बिन हंबल वगैरह की एक रिवायत पेश करना चाहता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा इस हदीस को अपने दिल में सजाने की तौफीक अता फरमाए, अपने ज़हन और दिमाग में रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, रिवायत है हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, उम्मे हबीबा से रिवायत करते हुए उम्मे हबीबा बयान करती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, सुनो गौर से, सबक है, बार बार सुनने की जरूरत है, बार बार जानने की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने उम्मे हबीबा ने दुआ करते हुए क्या कहा? दुआ करते हुए कहा, अल्लाहुम्मा अमतिनी बि ज़ौजी रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अमतिनी बि ज़ौजी रसूलिल्लाह व बि अबी सुफियान व बि अखी मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुआ करते हुए कहा था, दुआ करते हुए कहा, क्या कहा? ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मुझे अपने शौहर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लुत्फ उठाने की तौफीक अता फरमा। यानी ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मेरे शौहर को जिंदगी अता फरमा, मैं भी जिंदा हूं तो मेरे शौहर भी जिंदा रहे। ऐसा न हो कि मेरे जीते जी मेरे शौहर मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात हो जाए और मैं उनके बगैर कैसे जिंदगी जी पाऊंगी। वो मेरे महबूब शौहर हैं, मेरे नबी हैं और मेरा सब कुछ है। इसलिए अल्लाह, तो मुझे मेरे शौहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जिंदगी की लज्जत अता फरमा, जिंदगी को सुकून से चैन से जीने की तौफीक अता फरमा। दुआ फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपने बाप हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए से लुत्फ उठाने की तौफीक अता फरमा। इस दुनिया में वो जिंदा रहे, मैं जिंदा हूं, वो भी जिंदा रहे, ताकि मुझे कोई गम लाहिक ना हो, मेरे जीते जी मेरे बाप की वफात ना हो जाए। मैं अपने बाप को अपने से कैसे जुदा कर सकती हूं, उनके बगैर मैं जिंदगी कैसे जी सकती हूं। ये इर्तिबातात है हमारी और आपकी जिंदगियों में। ऐसे ही क्या कहा? और ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मुझे अपने मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर, मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमतिनी, मुझे जिंदगी का लुत्फ अता फरमा, जिंदगी की लज्जत अता फरमा मेरे भाई मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के जरिए से। ये दुआ फरमाई। जाहिर सी बात है मेरे भाइयों, इस हमारी और आपकी जिंदगी में ये आइज़ा अकारिब, रिश्ते नाते बड़ी अहमियत रखते हैं और ये दुनियावी जिंदगी की लज्जत है, दुनियावी जिंदगी का मजा है इसके अंदर। लेकिन उसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं है कि ये दुआ करना गलत नहीं है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन ने दुआ में यही 3 बातें कही, मेरे शौहर, मेरे बाप, मेरे भाई। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे। आपने सुना उम्मुल मोमिनीन ने क्या दुआ फरमाई? आपने मुखातब करके फरमाया, माज़ा सअल्तिल्लाह, ए उम्मे हबीबा, तुमने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की है, जरा मुझे बताओ, सोचो तो सही कि तुमने अल्लाह से क्या मांगा है। क्या मांगा है? तुमने शौहर मांगा है, तुमने बाप मांगा है, तुमने भाई मांगा है अल्लाह तबारक व तआला से। सवाल यह है कि तुमने जो मांगा है उस सवाल की क्या हैसियत है? क्या कहा? लक़द सअल्तिल्लाह लिआजालिन मज़रूबा व अय्यामिन मअदूदा व अर्ज़ाक़िन मक़सूमा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुमने जो अल्लाह तबारक व तआला से मांगा है, सवाल किया है, वो क्या है? लिआजालिन मज़रूबा, ऐसे टाइम टेबल का सवाल किया है, ऐसी मुद्दत का, पीरियड का सवाल किया है, टाइम का जो टाइम लिमिटेड है, तयशुदा है, फिक्स किया हुआ है, उसमें कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। जाहिर है कि जो मुद्दत, जो जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है, उसमें 1 सेकंड का ना इजाफा हो सकता है, ना उसमें 1 सेकंड की कमी हो सकती है। तय है जिंदगी कितनी मुद्दत रहेगी, कितने घंटे, मिनट, सेकंड, सब तय तमाम है। वह अय्यामिन मअदूदा, और मेरे भाइयों गिने हुए, काउंटेड दिनों का तुमने सवाल किया है। दिन गिने हुए हैं, जितने दिन ये जिंदा रहेंगे सब गिना हुआ है।
تم نے اس کا سوال کیا ہے، وہ ارزاق مقسومہ، اور ایسی روزی کا سوال کیا ہے جو روزی ڈیوائیڈڈ، تقسیم کی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی روزیاں لکھ دی ہیں، کوئی بھی اپنی روزی کھائے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا۔ جس کی روزی جتنی لکھی ہوئی ہے، ایک ایک دانہ جب تک اس کے جسم میں چلا نہیں جائے گا تب تک وہ دنیا سے مرنا بھی چاہے گا تو اس کی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جیسے انسان کو اس کی موت تلاش کرتی ہے ایسے ہی انسان کو اس کی روزی تلاش کرتی ہے۔ جب تک اس کی روزی اس کو مکمل نہیں مل جائے گی تب تک اس کی موت بھی نہیں آ سکتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم نے سوال کیا ہے یہ سارے سوالات ایسے ہیں جس میں نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز وقت سے پہلے کر سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو وقت سے ڈیلے کر سکتا ہے۔ سب طے تمام ہے، سب فائنل ہے، سب فکس کیا ہوا ہے۔ اس لیے تمہیں یہ مانگ کے کیا ملے گا؟ تمہارے باپ، میرے بھائیوں، ابو سفیان اتنا ہی زندہ رہیں گے جتنا لکھا ہوا ہے، تمہارے نبی اتنے ہی زندہ رہیں گے شوہر جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے، تمہارے بھائی اتنے ہی زندہ رہیں گے جتنا تمہارے لیے تمہارے بھائی کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے۔ اس لیے یہ دنیاوی زندگی کا صرف سوال مت کرو، یہ دنیا کی لذت صرف نہ مانگو، کیونکہ یہ ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہارا ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے سبق سکھایا، مقصد بتایا زندگی کا، آخرت مقصد ہے، آخرت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ أَن يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ام المؤمنین سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ام حبیبہ، اگر تم نے یہ سب نہ مانگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے نجات دے دے اور تمہیں آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے پناہ دے دے تو یہ سوال بہت بہتر ہوتا، بڑا افضل ہوتا۔ تو میرے بھائیو، سبق کیا ہے اس کے اندر؟ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ زندگی ہدف نہیں ہے، یہ ٹارگٹ نہیں ہے، یہ سال گزرتے ہیں گزرنے دو۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس سیکنڈ میں کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس گھنٹے میں کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا محاسبہ کریں، اس کا جائزہ لیں، اسے چیک کر کے دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی غلط چل رہی ہو، اللہ کی ناراضگی کے راستے پر چل رہی ہو اور ہم مست و مگن ہو۔ ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے، اپنا گریبان میں جھانک کر کے دیکھے۔ میرے بھائیو، غور کرے، سوچے، دیکھے ما قدمت لغد کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، اس کی زندگی کہاں چل رہی ہے، کتنا اللہ کی رضا، کتنا اللہ کی ناراضگی، کتنا توحید، کتنا سنت، کتنا شرک، کتنا بدعت، کتنا حلال، کتنا حرام، کتنا گناہ، کتنا رضامندی کے کام، یہ سب جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تزول قدم عبد یوم القیامت عن ربہ حتی یسأل عن خمس۔ آدمی کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک قیامت کے دن نہیں ٹل سکیں گے جب تک کہ اسے 5 سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعن علمہ فماذا عمل بہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 سوال کا جواب جب تک بندہ نہیں دے گا تب تک اسے چھٹی نہیں ملے گی، اسے آزادی نہیں ملے گی، اس کا پیر اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا۔ ان عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عمر پوری کہاں لگا دیا، پوری عمر کہاں لگا دیا اس نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، یہی عمر ہے، یہی سال جو گزر رہا ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری عمر ہے۔ اللہ پوچھے گا تمہیں اتنی لمبی عمر ہم نے دیا تھا، تم نے کتنا سبق سیکھا، اپنے آپ کی اصلاح کیا کہ نہیں کیا، اللہ کی رضا بندی کو ڈھونڈا کہ نہیں ڈھونڈا، آخرت میں کیا تیاری کر کے آئے ہو۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے وعن شبابہ، اور جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا جوانی تم نے کہاں بھولا دی۔ بڑی قیمتی چیز ہے جوانی، کہاں تم نے اسے بھلایا، کہاں کمزور کیا، کہاں ضائع کر دیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مال کے بارے میں 2 سوال کیا جائے گا، 2 سوال۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفق، مال کے بارے میں سوال ہوگا، مال کا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ 2 سوال کیے جائیں گے۔ کمایا حلال کا، خرچ حرام میں کیا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کمایا حرام کا لیکن حلال میں خرچ کیا، مسجد، مدرسے، دین، دعوت میں خرچ کیا تو بھی فائدہ نہیں ہے۔ کمائی حلال کی، راستہ حلال کا
خرچ کرنے میں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لِكُلِّ قَوْمٍ فِتْنَةٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ. ہر امت کا ایک فتنہ ہے, ہر امت کا ایک فتنہ ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے. ہر امت آزمائی جاتی ہے کسی نہ کسی مسئلے میں. میری امت کی آزمائش مال کے ذریعے سے ہوگی. اس لیے مال کے بارے میں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس میں بہت زیادہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انسان کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا. میرے بھائیوں, بہت ساری باتیں, سبق یہ ہے, پیغام یہ ہے. آج سال کی شروعات ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج ہی سے یہ عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ قصد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج سے ہی ہم ایک ایک دن کا محاسبہ کریں گے, اپنے ایک ایک دن کا جائزہ لیں گے اور ناپیں گے, اسے وزن کریں گے, اسے تول کر کے دیکھیں گے. رات جب ہوگی تو دن کا جائزہ لیں گے. 24 گھنٹے میں کتنا اللہ کے لیے کیا, کتنا اپنے نفس کے خلاف کر دیا, یہ جائزہ لیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب لو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا, اور اپنے آپ کو تول کر کے دیکھو, اپنے اعمال کو تول کر کے دیکھو, وزن کر کے دیکھو قبل اس کے کہ قیامت کے دن میزان عدل میں تمہارے اعمال کو تولا جائے. میرے بھائیوں, بہت ساری باتیں ہیں. اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنے ایک ایک گھنٹے, منٹ, سیکنڈ کا محاسبہ کرنے, جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. زندگیاں بہت قیمتی ہیں, مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرنے میں اسے استعمال کر لو. اس ناپائیدار زندگی میں اسے نہ لگاؤ. اللہ مجھے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اپنے بھائیوں کو بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, نئے سال کے آغاز میں محاسبہ ہونا چاہیے. جو گزر گیا ہے اس کا چیک کر کے دیکھو کہ ایک سال پورا ہم نے کیسے گزارا ہے. اس کے حساب سے آگے آنے والے سال کی میرے بھائیوں اس کا منصوبہ تیار کرو, اس کی تخطیط کرو, اس کی پلاننگ کرو. اگر گناہ ہوئے ہیں تو ختم کرو, اچھائیاں ہم نے کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اس نئے سال میں آگے اور بھی زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اس ملاقات میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کی جامع مسجد جو بنگلور کی بہت بڑی مسجد ہے, اس مسجد کے اندر بہت سارے اخراجات ہیں, اس کی ضروریات ہیں, اس کے تقاضے ہیں, اس کا مینٹیننس ہے, اور بہت ساری ضروریات ہیں جو تعمیرات سے تعلق رکھتی ہیں. اس موقع پر میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجدوں کے لیے ہمیشہ تعاون کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو کھولے رکھو. یہ پرماننٹ اکاؤنٹ میں جانے والا ہے جو قیامت کے دن ہمیں کام آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مسجد کے لیے دل کھول کر کے تعاون کریں. ہر آدمی سخاوت اور فیاضی سے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق دیتا ہے میرے بھائیوں اس مسجد کے لیے تعاون کریں, ذمہ داران سے ملیں, اور اس وقت ابھی جو آپ کو تعاون کرنے کے لیے کلیکشن کے لیے جو نظام بنایا گیا ہوگا اس کے ذریعے سے آپ حضرات اپنا تعاون پہنچائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کورونا مہاماری کے موقع پر پچھلے کئی مہینوں سے اور ابھی بھی سلسلہ جاری ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری مصیبتیں, برائیاں, بلائیں, یہ سب کی سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں, ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہیں. آپ کو معلوم ہوگا ایسی بیماریاں جو جان لینے والی ہوں, تباہی والی بیماریاں, ہلاکت والی بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ کیوں آتی ہیں بتائیے؟ اس لیے آتی ہے کہ دنیا کے اندر فحاشی, بے حیائی, زناکاری, بدکاری عام ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا تھا کہ جس کسی قوم کے اندر بدکاری, زناکاری بہت زیادہ پھیل جاتی ہے اس کے اندر طاعون کی بیماری آتی ہے, اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو بالکل نئی نئی بیماریاں ہوتی ہیں جس کا نام دنیا میں کسی نے نہیں سنا ہے. ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں. بلا بتائیے, کسی نے 100 سال پہلے, کسی نے 50-60 سال پہلے, 70 سال پہلے اس بیماری کا نام سنا تھا, اس وبا کا نام سنا تھا؟ ظاہر ہے کہ نہیں سنا تھا. اور ایسی وبا, ایسی بیماری
जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। कोई मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब बाकी नहीं बचा, सब के सब अल्लाह तबारक व तआला की भेजे हुए इस वबा की लपेट में आ गए, सब मुतासिर हो गया। बिजनेस, दीन, ईमान, अकीदा जाने चली गई, बीमारियां बढ़ गई और पूरा निजाम दुनिया का दरहम बरहम हो गया। तो इस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर तरह से बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारी बुराइयां आम की जा रही हैं, मुसलमानों के दरमियान भी उसे फैलाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला हमें खासतौर पर हमारी नई नस्ल को, जवानों को, जवान भाइयों को, बहनों को हर तरह से फहाशी बेहयाई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। तीसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जितने भी हमारे बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए, अपनी रहमत से सारी बीमारियों को दूर कर दे। जिन हमारे अइज़्ज़ा अकारिब, हमारे मोमिन मुसलमान भाइयों की वफात हो गई है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमा दे, उन्हें अपनी रहमतों में जगह अता फरमाए। उनके पीछे जो लोग दुनिया में जिंदा हैं उन्हें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना महामारी की वजह से, इस वबा की वजह से बहुत सारे लोगों का कारोबार, बिजनेस और उनकी मुलाजमत, उनके जॉब्स मुतासिर हो गए हैं, वो खाने पीने के भी मोहताज हो गए हैं, ऐसे हालात भी आ गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला लोगों की मईशत दुरुस्त कर दे, उनके कारोबार को संवार दे। अल्लाह उनकी रोजियों का फिर से इंतजाम फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी रोजियों में बरकत अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला आखिरी बात यह है कि अल्लाह जो भी मुसीबतें आती हैं दुनिया में हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला तेरी बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें अपने से तौबा करने की तौफीक अता फरमा, मग़फ़िरत फरमा दे हमारी। मेरे भाइयों, हमें रोने की जरूरत है, गिड़गिड़ाने की जरूरत है, अल्लाह तबारक व तआला से गिरिया करने की जरूरत है। ये मुसीबतें नहीं टलेंगी, ये कोरोना हमारे टेक्निकल और मेडिकल सिस्टम से हम अगर टालना चाहेंगे तो नहीं टलेगा। याद रखो, बलाएं मुसीबतें अल्लाह की तरफ से आती हैं, जो सबब है, जो वजह है, जो काज है, कारण है, उसे दूर करने की जरूरत है ताकि अल्लाह तबारक व तआला रहम करके हमारी मुसीबतों को उठा दे। ये अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, अब्बास चचा अब्बास जो अल्लाह के नबी के चचा हैं, अब्बास, उन्होंने कहा था, मा नज़ला बलाउन इल्ला बिज़म्बिन व मा नुज़िआ इल्ला बितौबा। दुनिया में जो मुसीबतें उतरती हैं, जो भी मुसीबतें उतरती हैं, सब गुनाहों की वजह से उतरती हैं, और जो भी मुसीबत उठाई जाती है, खत्म की जाती है, वो तौबा के जरिए से उठाई जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तौबा करें, रुजू करें, अल्लाह की तरफ पलटें, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ आएं और दुनिया परस्ती छोड़ करके दीन को अपनी जिंदगी का लाए अमल बना लें। अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के रास्तों पर चले, नाराजगी के कामों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।